میرے رب کا وعدہ ہے، میرا رب کبھی ایمان والے کو ذلیل نہیں کرتا، کبھی ایمان والے کو رسوا نہیں کرتا۔ میرا رب اعلان کر رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، عروج تمہارے لیے ہے، آسمان کی بلندیاں تمہارے لیے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان کی پختگی ہو، اللہ پر کامل یقین ہو اور 100% یقین ہو۔ بم گرایا گیا، ابھی حال میں جو ویڈیو وائرل ہوئے، بم گرایا گیا تو ہم نے بھی وہ مناظر دیکھے، آخری لمحات ہے تو ان کے ایمان کو دیکھیے، اپنے جانے والے ساتھی سے کہتے قل لا الہ الا اللہ، تمہارا یہ آخری لمحہ ہے، گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام قابل صد احترام حضرت سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، ایک خصوصی اطلاع جو آپ کے گوش گزار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہماری مسجد میں ہمارے اس ملک کی مایہ ناز عظیم الشان شخصیت حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ مغرب کے بعد تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے جو دل پر اثر کرتی ہے۔ لوگ دور دور سے سننے کے لیے حضرت کی مجلس میں اور حضرت کے وعظ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے اور ایک ذرہ نوازی ہے کہ حضرت یہاں تشریف لائیں گے، لہذا خیال ہوا کہ حضرت ہی کے کچھ ملفوظات اور حضرت ہی کی کچھ اہم جو دینی باتیں ہوتی ہے اسے آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو 3 میم سے جڑے رہنا چاہیے۔ اس میں ایک ایمان والے کے لیے ایمان کی حفاظت ہے، اور ایک ایمان والے کے لیے دین کی اس کی حفاظت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں پہلا میم یہ ہے کہ مولوی یعنی علماء کرام سے عوام کا رابطہ ہونا چاہیے اور گہرا رابطہ ہونا چاہیے، چونکہ موجودہ دور وہ فتنوں کا دور ہے
گمراہی و ضلالت کا دور ہے، نئے نئے نظریات، نئے نئے فکروں کا دور ہے۔ علماء کرام سے وابستگی رہے گی، دین کی صحیح تعلیم اور دین کا صحیح پیغام اور دین کا صحیح میسیج آپ کے پاس رہے گا اور دین پر چلنا آسان رہے گا۔ ہم اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں، اس کے لیے ایک بہترین انجینئر کو تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ایک بہترین ڈاکٹر کا بندوبست کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں کتاب و سنت پر چلنا ہے اور دین کو سمجھ کر شعور کے ساتھ دین پر چلنا ہے، اس کے لیے کتاب و سنت کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک عالم سے رابطہ ہونا عوام کا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تفاسیر ہے، احادیث نبویہ ہے، سیرت و تواریخ ہے، صحابہ اور تابعین کا دور ہے، وہ تمام پر جس کی گہری نگاہ ہو، اس سے ہماری وابستگی رہے گی تو گمراہی ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ دوسری بات فرماتے ہیں، دوسرا میم یہ ہے کہ مدرسوں سے ہماری وابستگی ہو۔ مدرسے یہ اسلام کے مراکز ہے، مدارس یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، وہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گشت کرتے رہتی ہے، وہاں پر حفاظ تیار ہوتے ہیں جن کے سینوں کے اندر مکمل قرآن جمع ہوتا ہے، وہاں پر قرآن کی تفسیر کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ کی تشریح کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، امت کی رہنمائی اور رہبری کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا تعلق مدارس سے ہونا چاہیے، ہم مدارس کا تعاون کریں، مدارس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں اور مدارس سے متعلق جو خدمت ہم سے ہو سکتی ہے وہ خدمت ہم کریں۔ اور تیسرا میم فرماتے ہیں کہ مساجد سے ہم جڑے رہیں، مساجد سے ہماری وابستگی رہے۔ مساجد روئے زمین پر وہ اللہ کا گھر ہے، روئے زمین پر جہاں پر بھی مسجدیں ہیں وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر سے جس کی وابستگی ہوتی ہے تو گویا کہ اللہ سے اس کی وابستگی ہوتی ہے۔ اس واسطے مساجد میں 5 وقتہ حاضری ہماری لازم ہو، فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ہماری حاضری کمپلسری اور لازم ہو، اس میں کوئی کوتاہی ہم سے نہ ہو۔ پھر مساجد یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مساجد صحابہ کے دور میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی مراکز ہوا کرتے تھے، مسجدوں کے اندر فیصلے ہوا کرتے تھے، مسجدوں میں نکاح ہوا کرتے تھے، مسجدوں میں لوگوں کو صلح صفائی کرائی جاتی تھی، مسجدوں کے اندر لوگوں کے عقائد درست کیے جاتے تھے، مسجدوں کے اندر تدبیریں ہوتی تھی، مسجدوں کے اندر ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے پلاننگ اور منصوبے ہوتے تھے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مسجد اور مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتی تھی۔ تو آج بھی مساجد کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، بیانات ہے، دروس قرآنیہ ہے اور دروس احادیثہ ہے اور دروس فقہیہ ہے، مسائل کی کلاس، قرآن مجید کی کلاس، احادیث نبویہ کی کلاس اور کونسلنگ سنٹر بھی مساجد کے اندر بعض ہے۔ تو گویا کہ ہمارا تعلق مساجد سے مضبوط ہونا چاہیے۔ تو حضرت شاہ صاحب زیدہ مجدو فرماتے ہیں امت کا تعلق 3 میم سے ہونا چاہیے۔ پہلا میم وہ مولوی ہے، علماء اکرام سے ہمارا گہرا رابطہ ہو،
اور دوسرا میم وہ مدارس ہے جو اسلام کے قلعے ہیں، مدارس سے ہمارا گہرا رابطہ ہو، اور تیسرا میم مساجد ہے جو اسلام کی پہچان اور اسلام کی شناخت ہے، اس سے ہمارا گہرا قلبی تعلق ہو۔ اور ایک دوسرے موقع پر حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کی پستی کا علاج، آج مسلمان پستی میں ہیں اور آج مسلمان ذلت و خواری میں ہیں، مسلمانوں کو عروج کیسے نصیب ہو، مسلمان کو بلندی کیسے نصیب ہو۔ آج ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں اور پھر خاص طور پر فلسطین کے مسلمان اور غزہ کے مسلمانوں پر ایک نگاہ دوڑائیں، وہاں کے جو مناظر ہے ہم دیکھ نہیں سکتے، لوگ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی ہے، ان مناظر کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہاں کے لوگ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ تو ان پستی والے حالات کے اندر حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا 3 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں قرآن مجید کے اندر، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بہترین نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ناموں سے مجھے پکارو، ان ناموں سے مجھے یاد کرو۔ لہذا اس کے اندر ایک اللہ کا نام اور ایک اللہ کی صفت بیان کی گئی الخافظ، اور ایک صفت بیان کی گئی الرافع، اور ایک صفت بیان کی گئی المذل، اور ایک صفت بیان کی گئی المعز۔ یہ صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم اسماء حسنہ کو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں معنی معلوم نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا مفہوم ہے، ہم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفات ہے، کیا صفات ہے؟ الخافظ، پستی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ پستیاں، زوال، اور اسی طریقے سے عروج سے نیچا ہونا، یہ سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الخافظ ہے اللہ کی ذات۔ پستیوں میں جو بندے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی ایک صفت ہے الرافع، اوپر اٹھانے والی ذات، بلندی پر لے جانے والی ذات۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو اہل ایمان ہیں، جو اہل علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلندیوں پر اٹھاتے ہیں، اونچا کرتے ہیں۔ تو لہذا اگر ہم پستی سے بلندی پر جانا چاہتے ہیں اور گری ہوئی حالت سے اٹھی ہوئی حالت کی طرف جانا چاہتے ہیں، زوال سے عروج کی جانب جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس رافع ذات کو تھامنا ہوگا، اس عظیم ذات کو تھامنا ہوگا جو ذات رافع ہے، بلندیاں عطا کرنے والی ہے۔ کہ بندے تو کمزور ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد میں، دوسرا تیسرے کی مدد کا منتظر، لیکن سب کے سب تو اللہ کے محتاج ہے۔ ان پستیوں سے نکالنے والی ذات تو صرف ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، الرافع ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو لہٰذا یہ پستیوں سے بلندی کی جانب جانے کے لیے ہمیں اللہ سے وابستگی پیدا کرنا ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اللہ سے وابستگی کو مزید اضافہ کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات بیان فرماتے ہیں کہ الرافع جو ذات ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان اور ہمارا یقین کامل ہو۔ ایک تو وابستگی ہو، اور دوسرے ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر اور اس رافع اور بلند کرنے والی ذات پر ہمارا یقین کامل ہو۔ بندے کا یقین اتنا کامل ہو کہ دنیا کچھ کہہ رہی ہو، دنیا کا نقشہ کچھ اور بتا رہا ہو، لیکن وہ اس بات کا یقین رکھے
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میرے رب کا وعدہ ہے، میرا رب کبھی ایمان والے کو ذلیل نہیں کرتا، کبھی ایمان والے کو رسوا نہیں کرتا۔ میرا رب اعلان کر رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، عروج تمہارے لیے ہے، آسمان کی بلندیاں تمہارے لیے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان کی پختگی ہو، اللہ پر کامل یقین ہو اور 100% یقین ہو۔ بم گرایا گیا، ابھی حال میں جو ویڈیو وائرل ہوئے، بم گرایا گیا تو ہم نے بھی وہ مناظر دیکھے، آخری لمحات ہے تو ان کے ایمان کو دیکھیے، اپنے جانے والے ساتھی سے کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، تمہارا یہ آخری لمحہ ہے، گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایمان کی پختگی ہے، یہ یقین کی پختگی ہے، انہیں 100% یقین ہے۔ ہمارا گھر اجڑ چکا ہے، ہمارے گھر ویرانیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا یقین اللہ کی ذات پر کامل ہے۔ ایک شخص ہے جو اپنے چھوٹے سے بچے کو جو شہید ہو گیا اٹھاتا ہے ہاتھ میں اور عربی میں کہہ رہا ہے ارضیتا، اے اللہ آپ اگر راضی ہے تو میں خوش ہوں، اے اللہ اگر آپ راضی ہے ان جانوں کے نذرانے سے تو میں خوش ہوں، میں یوں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ گھر لٹ رہا ہے، خاندان کا خاندان اجل رہا ہے، لیکن اے اللہ اگر آپ راضی ہے تو مجھے کوئی غم کی بات نہیں ہے، میرا ایمان آپ کی ذات پر کامل ہے۔ روز محشر کے اندر جب اٹھیں گے تو ایمانی حالت کے اندر اٹھیں گے، ایمانی کیفیات کے ساتھ اٹھیں گے، اے اللہ ہم آپ کے اوپر 100% یقین رکھتے ہیں۔ تو رافع جو ذات ہے، بلند کرنے والی ذات، اگر اس کے اوپر کامل اعتماد ہوگا، کامل یقین ہوگا تو دنیا کا نقشہ اگرچہ کہ آج ذلتوں اور پستیوں والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کریں گے، سربلندی نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آخری بات یہ فرمائی، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام سر بلند رہنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام تباہ و برباد ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو سر بلند ہو کر رہے گا۔ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پورے بغداد میں مسلمانوں کا خون بہا دیا گیا، بڑی خونریزیاں ہوئی، کسی ایک مسلمان کو بھی نہیں بخشا گیا، ان کے خون سے دریا بھی لال ہو گیا تھا۔ تو کیا مسلمان ختم ہو گئے؟ دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے؟ نہیں، مسلمان تو دنیا میں رہنے کے لیے، کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کلمے کے عروج کے لیے دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور مسلمان جب تک رہے گا، کلمہ بلند رہے گا، اسلام رہے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، دنیا فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج پوری طاقتیں لگی ہوئی ہے اسلام کو ختم کر دے، مسلمانوں کا صفایا کر دے، یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دنیا سے مٹنے کے لیے اسلام نہیں آیا، دنیا سے مٹنے کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان سربلند رہے گا، اسلام بھی سربلند رہے گا، کلمہ گو بھی سربلند رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کو کچھ کام کرنے ہیں، ایمانی تقاضوں کے اوپر عمل کرنا ہے، قرآن سے وابستگی پیدا کرنا ہے، سنت رسول سے وابستگی پیدا کرنا ہے۔ بلندی تو اسلام کے لیے ہے، بلندی تو مسلمان کے لیے پکا یقین ہے، قرآن کی اس آیت کی وجہ سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ایمان والے، پکے ایمان والے، کامل یقین والے ہو۔ تو حضرت شاہ صاحب زیدہ مجدو فرماتے ہیں اس رافع ذات سے جڑ جاؤ، وہ تمہیں بلند کرے گی۔ وہ ذات بلند ہے، جو اس سے جڑ جاتا ہے تو اللہ بھی اس کو بلند سے بلند کرتے ہیں۔ اور پھر اس پر پکا یقین پیدا کرو،
کامل یقین پیدا کرو، 100% یقین پیدا کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اور الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام سربلندی کے لیے ہے، سرنگو ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اسلام کی سربلندی، اسلام کو ماننے والوں کی سربلندی 100% یقینی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ ایک دو ملفوظات آپ کو سنائے گئے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے۔ پہلا ملفوظ یہ تھا مسلمان 3 میم سے جڑا رہے، مولوی سے یعنی علماء اکرام سے، مدارس سے اور مساجد سے جڑا رہے۔ اور پستی کا جو علاج ہے وہ بھی 3 چیزیں بتلائی۔ پہلی بات بتائی کہ وہ رافع جو ذات ہے اس سے وابستگی پیدا کی جائے، اور رافع اللہ کی جو ذات ہے اس پر کامل یقین پیدا کیا جائے، اور اس بات کا یقین دل میں رہے اسلام دنیا میں سر بلند ہو کر رہے گا۔ تو آج ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج مغرب میں حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ کا خصوصی خطاب مسجد حاضہ میں ہونے والا ہے، اور انہی کے ملفوظات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ پورے ملک کی مایہ ناز اور عظیم الشان شخصیت ہے۔ میں آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، ضرور آپ مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت فارغ کیجئے اور مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کا حل بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اوٹ سے متعلق بھی لوگوں کے ذہنوں میں مختلف باتیں ہیں، اس سے متعلق ذمہ داری کی ایک بات بھی ہمارے سامنے آئے گی، تو لہذا آپ ضرور اس مجلس میں اور اس قیمتی خطاب کے اندر ضرور آپ شرکت فرمائیں۔ اور ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ اتوار کے دن بعد نماز ظہر مسجد حاضہ کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہیں، نوجوان ہیں، ان کا ایک قیمتی خطاب اور بیان ہونے والا ہے کہ مقصد اس کا یہ ہے ایمانی حرارت اور ایمانی اسپرٹ پیدا کی جائے، اور دین پر چلنے کا ایک جذبہ اور شوق نوجوانوں کے اندر پیدا کیا جائے۔ تو لہذا نوجوانوں سے بھی خاص میں گزارش کرتا ہوں اتوار کے دن بعد نماز ظہر مسجد حاضہ میں اس بیان میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی سنی گئی توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔